الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فقاتل، بس اے بندے تو لڑ، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں۔ گویا بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بندے تو اپنے اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ قرآن کریم اولا نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو پہلا حکم براہ راست اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن قرآن کیونکہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ حکم پھر حکم عام ہے اور قیامت تک ہر بندے کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے بندے تو اپنے اللہ کے راستے میں لڑ، ساتھ ارشاد فرمایا لا تکلف، کہ نہیں تجھے مکلف بنایا گیا الا نفسک، سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا یہ حکم تیرے لیے ہے تو ہی کر، کیونکہ تجھ سے تیرے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ آتا ہے، فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا وہ قیامت کا دن ایسا دن آ رہا ہے جس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے کھڑا نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنے کیے کا بوجھ اٹھانا ہے اور ہر کسی کو اپنے کیے کا اپنے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا بندے تو ایکٹیو ہو جا، تو کام کر، تو اپنے اللہ کے راستے میں لڑ۔ اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے اس سے لڑ۔ اور شیطان فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ تیرا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فرمایا تو بھی اسے دشمن جان اور ہمہ وقت شیطان کے خلاف برسرے پیکار رہے۔ شیطان تجھ سے چاہے گا کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے، پر نہیں، تو شیطان سے لڑ جا، شیطان کی بات نہ مان بلکہ رب رحمان کی بات مان، شیطان سے بچ جا، رحمان کے راستے پہ چل نکل، عزتیں تیرا مقدر بن جائیں گی۔ پھر اس دنیا کے اندر بے شمار محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما رکھی ہیں، لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، فرمایا دنیا کی محبتوں پہ غالب نہ آ جائیں، فرمایا اس وقت تک تو کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار دنیا کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب کیسے آ سکتی ہے؟ تو میاں اس طرح آ سکتی ہے کہ ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو، میرے اللہ کے دربار سے اعلان آئے حی علی الصلاۃ، بندے آ جا نماز کی طرف، اعلان آئے حی علی الفلاح، بندے آ جا کامیابی کی طرف۔ اب ایک محبت نیند کی محبت ہے، ایک محبت بستر کی محبت ہے، ایک محبت سونے کی محبت ہے، اور ایک محبت میرے اللہ کی محبت ہے۔ وہ بندہ جس نے بستر اتار پھینکا، جس نے اپنی نیند کو خیر باد کہہ دیا، جس نے حی علی الصلاۃ کی صدا سنی اور اپنے آپ کو تیار کرنے لگ پڑا اپنے اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے، گویا اس نے بتا دیا کہ مجھے نیند سے محبت نہیں ہے، مجھے حقیقی محبت اپنے اللہ سے محبت ہے۔ لیکن جس نے حی علی الصلاۃ کی صدا سنی اور اس نے نیند کو نہ چھوڑا، گویا وہ بتا رہا ہے کہ نیند زیادہ پیاری ہے مجھے۔ جیسے کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ آپ جب شکوہ کے اندر آپ نے یہ شکوہ کرتے ہوئے الفاظ بولے، تو گویا یہ بات جو ہے کہ بندہ دنیا کی محبتوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔
اللہ نے بندے کو زندگی دی ہے، زندگی کی نعمتیں دی ہیں، پھر گھر دیا ہے، مال جان دیا ہے، اولاد عطا فرمائی ہے، لیکن ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال کا خیال رکھنا۔ لیکن ایک بندہ اگر محسوس کرے کہ حلال سے کام نہیں چل رہا، یہ خرچے تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ نظام چلانے کے لیے اگر حلال سے آگے حرام کی طرف چلا گیا ہے تو گویا اس نے اس اللہ کی محبت کو پیچھے کر دیا ہے، اور اس مال کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، گھر کی محبت کو ترجیح دے لی ہے۔ تو فرمایا جو دنیا کی محبتوں کو آگے کرنے والا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اسی بندے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بندے تجھ سے تیرا حساب ہونے والا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تیار رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگائے رکھنا، کہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور لے جانے والا نہ ہو، بلکہ تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑے اور ہمیشہ اللہ کے راستے کے اوپر گامزن رہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صاحب ایمان لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، انہیں ابھارے اس کام کے اوپر، جیسے آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں ایسے پھر جو باقی لوگ ہیں انہیں پھر دعوت دیں، انہیں اس کام کی طرف لگائیں۔ براہ راست اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے بہادروں میں سے سب سے عظیم بہادر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ مدینے کے اندر ایک ایسی خوفناک قسم کی آواز آئی کہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈر گئے، بہت زیادہ ڈرے، لیکن کچھ لوگ پھر اپنے گھروں سے باہر بھی نکلے کہ دیکھیں کہ آواز آئی کہاں سے ہے۔ جب صحابہ کرام باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ہم ابھی مدینے سے باہر نکلے تھے، پر جس طرف سے وہ خوفناک آواز آئی تھی اللہ کے محبوب نبی ادھر سے واپس تشریف لا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ تو فرمایا محبوب پھر ایمان والے لوگوں کو بھی اس بات پہ ابھارے۔ تو گویا بندے، اگر عام بندے کے لیے یہ حکم ہے تو بندے کو کہا گیا ہے کہ تو شیطان کے خلاف، دشمن کے خلاف لڑ، اور خود عملی ثبوت دینے کے بعد لوگوں کو پتا چلے کہ جیسے یہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑ گیا ہے نا، اب ہمیں بھی اسی کے راستے پہ چلنا ہے اور ایسے ہی اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اَسَ اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اَن یَکُفَّ، کہ وہ توڑ دے بَأْسَ الَّذِینَ کَفَرُوا، وہ جنگی جنون ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی وہ جو جنگی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی اسے روک کے رکھ دے، اسے توڑ کے رکھ دے۔ اور یقیناً جب صاحب ایمان لوگ اللہ کے راستے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر کافروں کو بھاگنے پہ ضرور مجبور کر دیتا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اشد بأسن، وہ بڑا شدید ہے پکڑ کے اعتبار سے، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہے، واشد تنکیلا، اور وہ سزا دینے کے اعتبار سے بھی ایسا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پیارے بھائیوں، جب ہم کسی صورت اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، جب کسی صورت ہم اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے لیے ایک اللہ کا وعدہ اٹل ہے کہ ہم ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں ہیں اور پھر ہم نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو جب ہم نے دنیا چھوڑ کے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو اس حاضری سے پہلے ہمیں حاضر ہونے کی تیاری کر لینی چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ہم بھی اسے دشمن جانیں، جو اللہ سے دور کرنے والی طاقتیں ہیں ہم ان طاقتوں سے دور ہو جائیں، اور ہر وہ عمل کریں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا مقرب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بغاوت والی زندگی سے بچنے اور فرما برداری والی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ماشاءاللہ ہماری مسجد کے نمازی محترم صوفی سلیم صاحب کو اللہ تبارک و تعالی عمرے کی سعادت نصیب فرمانے والا ہے۔ ان کی حاضری حرمین کریمین کی ان مقدس اور محترم جگہوں پہ ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ انہیں صحت و سلامتی بھی نصیب فرمائے اور قدم قدم پہ میرا اللہ انہیں قبولیت عطا فرمائے، اور زندگی میں ہر مومن مسلمان کو میرا اللہ یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالا صالحة، صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔